بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماتم اور نوحہ خوانی شریعت کی نظر میں ماہ محرم میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد میں بہت سے مقامات پر مجالس ماتم اور نوحہ خوانی کا انعقاد ہوتا ہے، جو شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے وقت رخساروں پر تمانچہ مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح بیان کر کے روئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوحہ سننے والی عورت سے وہ عورت مراد ہے جو نوحہ کرنے والی عورت کے پاس بیٹھ کر قصداً اس کا نوحہ سنے اور اسے پسند کرے۔ حضرت ابو غفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتبہ خوانی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنا جاہلیت کا کام ہے، اور نوحہ کرنے والی عورت نے اگر اپنے مرنے والے سے پہلے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے گندک جس میں آگ جلدی لگ جاتی ہے کے کپڑے اور آگ کی انگاروں کی قمیص پہنائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصص میں خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خبردار، ہوشیار! عاشوراء کے دن روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ نامانند مرتبہ خوانی، آہ و بکا، رنج و الم کے، اس لیے کہ یہ خرافات مسلمانوں کے شایانہ شان نہیں ہیں، اور اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کا زیادہ مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات ہو سکتا تھا، اور اس دن کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے سبب ماتم منانا جیسا کہ روافض کرتے ہیں، سو یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے جن کی کوشش دنیا میں رائے گاہ گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنا کام خوب بنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسولوں نے انبیاء کے مصائب اور ان کی موت کے ایام میں ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو اس لیے ہمیں ان دنوں میں ماتم یا نوحہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان سے ادنا لوگوں کا کیا پوچھنا۔ محدث کبیر علامہ محمد طاہر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ہر سال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم کرنا علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اور اسلامیہ میں کسی بھی جگہ بھی یہ طریقہ رائج نہیں ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یوم مصیبت اور ماتم کے طور پر منایا جائے تو یوم دوشنبہ پیر کا دن اس غم و اندوہ کے لیے زیادہ سزاوار ہے، کیونکہ اس دن حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی ہے۔ ابن بابیہ معتبر سند کے ساتھ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بارے میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب میں وفات پا جاؤں تو تم میرے لیے اپنے منہ کو زخمی نہ کرنا اور بالوں کو منتشر نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا اور نوحہ کرنے والوں کو نہ بلانا۔ اسی طرح حلیۃ المتعین میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت میں بلند آواز سے رونے اور مرثیہ پڑھنے اور منہ پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر حضرت علی نے فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے ہم کو صبر کی تعلیم اور
رونے چلانے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی وفات پر اتنا روتے اور ماتم کرتے کہ بدن کی رطوبت خشک ہو جاتی۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ ان ماتمی کارروائیوں اور نوحہ خوانیوں سے میت کو سخت تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، لہٰذا اہل بیت اور صحابہ کرام دیکھو خبردار، اگر یہ زاری سے میری روح کو تکلیف نہ دینا، تم لوگ فوج در فوج اس گھر میں آنا اور مجھ پر صلوات بھیجنا اور سلام کرنا۔ لیکن ماہ محرم کے عشرہ میں محبت حسین کا دعویٰ کرنے والے اکثر نوحہ اور ماتم اور مرثیہ خوانی میں مشغول نظر آتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ نوحہ اور ماتم کے ساتھ ڈھول، ناچنا اور قسم قسم کے باجے بجاتے ہیں۔ اس کی مقدس راتوں میں مرد اور عورتیں جانوروں کی طرح غلط ہو کر گھومتے پھرتے ہیں، جگہ جگہ میلے اور تماشے ہوتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ذات اور شریعہ اسلامی کے ہر حکم پر عمل کیا جائے۔ ماہ محرم کے عشرہ اولیٰ میں اس کی راتوں میں بجائے نوحہ اور ماتم اور مرثیہ خوانی کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو رضامند کر کے ان کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ شہداء زندہ ہوتے ہیں، پھر ماتم کیسا؟ شہداء کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں مت کہو کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی کہ دین کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو اور مردوں کی طرح مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب اور مقبول بندے ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، مثلاً درجات قرب وغیرہ۔ انہیں رزق ظاہری بھی ملتا ہے اور رزق معنوی بھی، مسرت بھی، اور جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں اسی طرح ابھی جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں اور ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ ان سے پیچھے روکے گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر شہداء خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو یہاں ہماری طرح ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع نہیں ہوگا۔ غرض ان کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اپنے متعلق اور دوسرے اپنے عزیز و اقارب سے متعلق۔ اسی آیت کریمہ میں آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنی حالت پر تو خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت فضل خداوندی کے، جس کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو ان کے متعلقین پیچھے رہ گئے اور نیک عمل جہاد وغیرہ میں لگے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی انعامات ملیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کو 7 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے اس کا جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا، قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، نیز وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جائے گا اور اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ جب شہداء مذکورہ بالا انعامات سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے غم اور ماتم کرنا، نتیجہ 10ویں اور 20ویں اور 40ویں کرنا کتنی بڑی ممانعت ہے۔
روئے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ غم اور سوگ کا شرعی حکم۔ کسی عزیز اور رشتہ دار، دوست، متعلق شخص کی دائمی جدائی پر رنج و غم اور حسرت و افسوس کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ مرنے والا جتنا زیادہ قریب اور عزیز ہوگا، رنج و غم کی گھٹائیں اتنی ہی مہیب ہوں گی۔ یہ ناممکن ہے کہ اپنے عزیز و متعلق میں کسی کا انتقال ہو جائے اور دل غمزدہ نہ ہو، آنکھیں آنسو نہ بہائیں اور انسان رنج و عالم، حسرت و غم کی تصویر نہ بن جائے۔ اسی فطری رنج و غم کا دوسرا رخ اظہار غم ہے۔ آنسو بہاتی آنکھیں اس کیفیت کا اظہار کرتی ہیں جو دل پر احساس جدائی کی سیاہ چادر تان دیتی ہے، اور پھر وہی رنج و غم کی برستی ہوئی گمنام جذبات کی غمازی کرتی ہیں جو رگ رگ میں دائمی فراق کی چنگاریاں بھر دیتے ہیں۔ اسلام نے وقار اور رکھ رکھاؤ کا معیار برقرار رکھا ہے، اس لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ انسانی برادری کے اس فطری اور جذباتی نازک موڑ پر رہنمائی نہ کرے۔ چنانچہ فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ اپنے کسی عزیز اور قریب کی وفات پر صرف 3 دن تک غم اور سوگ کر سکتے ہیں، لیکن غم اور سوگ کا اظہار کرنا اور صبر کر لینا بہتر ہے۔ اور بیوی کو اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل تک غم اور سوگ زینت ترک کر کے کرنا واجب ہے۔ ان حدود سے تجاوز کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ لہٰذا اب 1400 سال کے بعد شہدائے کربلا کا سوگ کرنا بلا شبہ حرام اور ناجائز ہے۔ نیز اس ماہ میں کسی خاص لباس یا خاص رنگ کے کپڑے کے ذریعے اظہار غم کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جنازہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ غم میں چادر اتار کر صرف کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں غم کے اظہار کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا، جاہلیت کے کام کرتے ہو، یا یہ فرمایا کہ جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو۔ میرا تو یہ ارادہ تھا کہ تم پر ایسی بددعا کر دوں کہ تمہاری صورتیں بدل دی جائیں۔ پھر فوراً ان لوگوں نے چادریں اوڑھ لیں اور کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی خاص وضع اور ہیئت اظہار غم کے لیے بنانا بھی حرام ہے۔ شہادت نامہ پڑھنا یا سننا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر مجلس ذکر شہادت منعقد کرتے ہیں اور اس میں بے سند جھوٹی روایات کو پڑھ پڑھ کر خوب روتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اس میں غلط روایتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ منع ہے، اگر صحیح روایتیں بھی ہوں تو چونکہ سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ سن کر روئیں گے، ماتم کریں گے، تو شہدائے کربلا کی شہادت کے ایک زمانہ کے بعد اس طرح رونا چلانا نہ اس وقت جائز تھا اور نہ آج جائز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو جو ہے اس ماتم کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی شہادت کے وقت اپنے عزیزوں سے فرمایا تھا کہ میری شہادت کے بعد نہ تو نوحہ ماتم کرنا اور نہ گریبان پھاڑنا بلکہ صبر کرنا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ آج ماہ محرم میں مجلسیں قائم کر کے کیا گیا ہے، مجلسیں قائم کر کے رونے چلانے ماتم کرنے کا رواج پا گیا ہے، یہ سراسر بدعت اور زندقہ ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پڑھنا یا مطالعہ کرنا ہی مقصود ہے تو صحیح روایات میں بغیر کسی التزام کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کھچڑا پکانا۔ محرم میں کھچڑا پکانے کی رسم اور اس کا التزام ناجائز ہے۔ البدایہ انتہا یہ بھی لکھا ہے کہ خوارج اور نواصب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں 10ویں محرم کو مختلف اناج پکاتے ہیں
معلوم ہوا کہ کھچڑی پکانا اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے الفت اور محبت رکھنے والوں کو اس رسم سے بچنا چاہیے۔ باجا بجانا باجوں کی حرمت اور ان کے موجب غضب الہی ہونے پر نصوص شرعیہ ناطق ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بعض لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے اور ان کے سامنے معازف و مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچائیں، آمین۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سارے جہان کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ مزامیر اور رباب میں آگ لگا دوں۔ ان احادیث صریحہ مصیحہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ معازف اور مزامیر اور دیگر باجے، ڈھول، تاشے، جھانج وغیرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مبغوض اور ناپسند ہیں۔ ان سے رغبت رکھنا اور استعمال کرنا نہ صرف حرام بلکہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے واضح طور پر باجوں کی حرمت معلوم ہو رہی ہے، لیکن ماہ محرم میں تعزیہ داری کرنے والوں پر نفس و شیطان ایسا غلبہ حاصل کر لیتا ہے کہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات بتانے والوں کی باتیں بھی ناگوار لگتی ہیں۔ جب دیندار حضرات ایسے لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ڈھول تاشوں کی سمع خراش آوازیں اور تیز کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی نادانی کی باتیں ہیں۔ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہی چیزوں کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کی محبت میں بجایا جا رہا ہے، جبکہ اپنے اعزاء اور قربا کی رحلت پر اس طرح باجے بجانے کو کوئی بھی غیرت مند انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ آج تک کسی عاشق کو اپنے محبوب کی جدائی وفات پر باجے بجاتے دیکھا گیا ہے۔ اس کو کسی نے شعر میں خوب کہا ہے، عجب ہے اور رکے غم میں عزائز تلخ ہو جائیں، شہید کربلا کے غم میں باجے خوب بجوائیں، نہ چولہا تک جلے گھر میں جو اب اپنے گھر میں ہو میت، سوار دوش پیغمبر کی صد افسوس ہی عزت، درے پر کیا غضب ہے کیا قیامت بھول بیٹھے ہو، خدا کا وعدہ ہے یوم عدالت بھول بیٹھے ہو۔ میرے عزیز، مذکورہ بالا تشریحات کی روشنی میں اپنی عقل اور فہم سے فیصلہ کرو۔ ماہ محرم میں ڈھول تاشے بجا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا جن کے ناموس شریعت کی حفاظت کے لیے زندگیاں قربان کر دیں، ان کے دلوں کو کس قدر ٹھیس پہنچتی ہوگی۔ اللہم احفظنا منہم، آمین ثم آمین۔ آئیے اپنی اور تمام کوتاہیوں اور لغزشوں کے بارے میں اللہ سے توبہ کریں اور عہد کریں تمام بدعات اور خرافات سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک عظیم اصول اور ہمارا طرز عمل، انسان اپنی ظاہری نگاہ اور ناقص عقل سے جس چیز کو اپنے حق میں بہتر یا بدتر سمجھ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات عواقب و نتائج کے لحاظ سے وہی چیز اس کے لیے اس کے اندازے کے برعکس ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ اس اصول اور حقیقت کو آشکار فرمایا ہے۔ اس اصول کا انسان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کا سربراہ راست ایمانیات کے ایک اہم شعبے قضاء و قدر پر ایمان سے جڑا ہوا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس اصول کا ذکر حکم جہاد کے سیاق اور ذیل میں ہوا ہے۔ ارشاد قرآنی ہے، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے جو تم پر گراں ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگے حالانکہ وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے حالانکہ وہ تمہارے حق میں شر ہو۔ اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، نہ کہ تمہارے علم میں۔ اس آیت کریمہ میں جس خیر کا مطلق ذکر فرمایا گیا ہے، دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورۃ النساء میں خواتین کے ساتھ حسن معاشرت کے ذیل میں ارشاد ہوا ہے، تم بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تم کو نہیں بھاتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اس آیت میں خیر کے ساتھ کثیر لفظ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس طرح یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بسا اوقات انسان جن امور کو اپنے لیے ناگوار اور گراں باور کرتا ہے، ان میں اس کے لیے من جانب اللہ بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ انسان پر بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں جو اس کے لیے بے انتہا تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ گھٹ گھٹ کر رہ جاتا ہے، اسے پوری دنیا تاریک نظر آنے لگتی ہے، وہ یہ باور کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کی تمام توقعات پر پانی پھر گیا اور اس کی تمام امیدوں کا خون ہو گیا۔ پھر دھیرے دھیرے حالات بدلنے لگتے ہیں اور انہیں دشواریوں کے بطن سے اس کے خیر اور مفاد کی ایسی چیزیں برآمد ہوتی ہیں جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ بالآخر جن حالات کو وہ اپنے لیے شر سمجھ رہا ہوتا ہے، انجام کا راز اس کے لیے سراسر خیر ثابت ہو کر رہتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات انسان اپنی زندگی کے کسی شعبے میں ایک ہدف کو اپنے لیے سراسر خیر سمجھ کر اس کے حصول کے لیے تمام توانائیاں صرف کر دیتا ہے، ہر طرح کی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن انجام کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ اس کے لیے تمام تر خسارے، شر اور نقصان کا ہوتا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو اپنے لیے آب حیات سمجھ رہا تھا وہ خالص سراب تھا، اور جس چیز کو اپنے لیے مفید جان رہا تھا وہ پوری طرح مضر تھی۔ قرآن کی مذکورہ دونوں آیات پر اسی حوالے سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں ان مالی اور بدنی آلام کا ذکر ہوا جو مجاہدین کو پیش آتے ہیں، اور دوسری آیات میں ان نفسیاتی آلام کا بیان ہے جو ازدواجی زندگی میں طلاق اور تفریق کی صورت میں انسان کے سامنے پیش آتے ہیں۔ پہلی آیت میں جہاد کا مضمون ہے جو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جس کا اصل تعلق اللہ کے حقوق میں ہے، جبکہ دوسری آیت کا تعلق ازدواجی معاملات ہے، جس کا تعلق بندوں کے حقوق اور معاشرت سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو تم مفید یا خیر سمجھ رہے ہو اس میں نقصان اور شر ہو سکتا ہے، اور جس کو تم مضر یا شر سمجھ رہے ہو اس میں نفع اور خیر ہو سکتا ہے۔ قرآنی ضابط زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے۔ یہ اصول دینی معاملات کے لیے بھی ہیں اور دنیاوی معاملات کے لیے بھی۔ اس کا تعلق انسان کے جسم اور بدن سے بھی ہے، نفس اور روح سے بھی، مال اور دولت سے بھی، اور جاہ و منصب سے بھی، عقائد عبادات سے بھی، اور معاملات مشاورت سے بھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کو ظاہری زندگی میں مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں اور راحتیں کم، غم کی ساعات زیادہ ہوتی ہیں اور خوشی کے لمحات کم۔ اللہ نے یہ حقیقت قسم کھا کر بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔